بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 104 ہے، اور جو مضمون شروع ہوا تھا پچھلے کئی دروس سے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے، آج اس کا ایک اور حصہ پیش خدمت ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ماقبل میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں کہ جس وقت لوگ بتوں کی عبادتوں میں پوری طرح وہ مبالغہ کرنے لگے تھے، یعنی پوری طرح سے اس میں شامل ہو گئے تھے، بلکہ دہریہ اور زنادقہ جیسے فرقے وجود میں آ گئے تھے اور لوگ ان سے متاثر ہو رہے تھے۔ تو ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ اسی کے سلسلے میں بات کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، نادى في الوثنيين بترك اوثانهم ونبذ معبوداتهم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے پجاریوں کے درمیان بتوں کو چھوڑنے اور معبودوں کو پھینکنے کی آواز لگائی۔ وفي المشبهين المنغمسين في الخلط بين اللاہوت الاقدس وبين الجسمانیات بالتطہر من تشبیہہم، اور ان لوگوں میں جو لاہوت اقدس اور جسمانیات کے درمیان اپنے تشبیہ کے ذریعے ان میں تطہیر کرنے کے لیے اختلاط میں غوطے لگاتے تھے، کاتے رہتے تھے، ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی۔ وفي الثانوية بإفراد إله واحد بالتصرف في الأكوان ورد كل شيء في الوجود إليه أهابا۔ اچھا جی، اور ان لوگوں کے درمیان جو دو الہوں کے قائل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ الہ صرف اور صرف ایک ہے جو تمام کائنات کا واحد متصرف ہے، اور ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا جس کی نسبت اس کے وجود کی طرف تھی۔ احاب بالطبیعیین لیمدوا بصائرهم الى ما وراء حجاب الطبیعت فیتنوروا سر الوجود الذي قامت به۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبعیین کو اس کی دعوت دی کہ وہ طبعیات کے پردے کے پیچھے جو کچھ ہے اس کی طرف اپنی نگاہیں دوڑائے، اور اس وجود کا ذات، اس وجود کا راز جس کے ساتھ وہ طبعیات قائم ہے وہ واضح اور روشن کرے۔ صاحب ذوی زعامت لیہبطوا الی مصاف العامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں کے سامنے بآواز بلند ندا کی تاکہ وہ عامت الناس کے صفوں میں فی الاستکانت الی سلطان معبود واحد هو فاطر السماوات والارض والقابض علی ارواحهم فی ہیاکل اجسادهم، اور ایک بادشاہ کی طرف جو معبود واحد ہے، وہی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، ان کے جسمانی ڈھانچوں میں، اور ان کے روحوں پر قبضہ کرنے والا ہے، رکھنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعوت دی کہ یہ اس ذات کی تابعداری میں، اس کے فرمان برداری میں آ جائے اور اس کی تابعداری کرنے لگ جائے۔ جی، یہاں پر یہ 3 الفاظ ہیں۔ پہلا اس میں لاہوت۔ لاہوت یہ مبالغہ کے لیے، جیسے ملکوت، جبروت، عقائد متعلقہ ذات و صفات باری تعالی کا علم، اس کو یہ کہا جاتا ہے۔
اگلا لفظ ہے الثانویہ۔ الثانویہ اس سے وہ فرقہ مراد ہے جو کہ ایک کے بجائے دو خداؤں کے قائل ہیں، ان کو فرقہ مانویہ کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک ایک الہ وہ خیر والا ہے اور ایک الہ وہ شر والا ہے، جن کو یہ نور اور ظلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے احابہ۔ احابہ حیابہ سے ہے، یہاں یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے احابتن۔ یہ احابتن کہتے ہیں دعوت دینے کے معنی میں، کسی کو کسی کام کے لیے پکارنا، اس معنی میں بھی آتا ہے۔ باب فتح سے اگر لیا جائے محابتن تو تعظیم کرنے کے معنی میں حیبن و محابتن دونوں طرح کے مصدر اس کے آتے ہیں، تعظیم و تکریم کرنے کے معنی میں۔ جی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف۔ تناول المنتحلین منہم لمرتبۃ التصوت بین العباد و بین ربہم الاعلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بندوں اور ان کے بزرگ رب کے درمیان ثالثی کے مرتبہ کے لیے منتحلین کا انتخاب کیا، اور ان کو فبین لہم بالدلیل وکشف لہم بنور الوحی ان نسبت اکبرہم الی اللہ کنسبت اصغر المعتقدین بہم، اور ان کو دلیل کے ذریعے، نور اور وحی کے ذریعے اس حقیقت سے روشناس کیا کہ ان کے بڑے کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ایسی ہے جیسے ان کے ساتھ اعتقاد رکھنے والوں میں سے سب سے چھوٹے کی نسبت ہو۔ وطالبهم بالنزول عمن تحلوه لأنفسهم من المكانات الربانية إلى أدنى سلم من العبودية والاشتراك مع كل ذي نفس إنسانية في الاستعانة برب واحد يستوي جميع الخلق في النسبة إليه لا يتفاوتون إلا فيما فضل به بعضهم على بعض من علم أو فضيلة۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا ان ربانی مرتبوں سے جو انہوں نے اپنے لیے بنائے رکھے تھے، بندگی کی ادنا ترین سیڑھی کی طرف، یعنی عبودیت کی طرف، عبدیت کی طرف اترنے کی، اور ہر انسانی نفس کے ساتھ اشتراک کی، اور ایک رب سے مدد مانگنے کے لیے جس کی طرف نسبت میں تمام مخلوق برابر ہے، مگر علم اور فضیلت یا فضیلت کے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اس کے علاوہ اور کسی بھی اعتبار سے کسی کو کسی پر تفاوت یا فوقیت وہ حاصل نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف۔ جی وَخَذَ بِوَعْظِهِ عَبِيدُ الْعَادَاتِ وَإِسْرَاءُ التَّقْلِيدِ لِيَعْتِقُوا أَرْوَاحَهُمْ مِمَّا اسْتُعْبِدُوا لَهُ وَيَحِلُّوا أَغْلَالَهُمْ الَّتِي أَخَذَتْ بِأَيْدِيهِمْ عَنِ الْعَمَلِ وَاقْطَعَتْهُمْ دُونَ الْعَمَلِ۔ عادات کے غلام اور تقلید کے قیدیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واز پر طعن و تشنیع کی تاکہ اپنے روحوں کو اس چیز سے آزاد کرائے جس کی عبادت کا ان سے مطالبہ کیا گیا، اور اپنے وہ بیڑیاں کھول دے کہ جن بیڑیوں نے ان کو عمل سے روک دیا اور جن بیڑیوں نے ان کو بغیر کسی امید کے باندھ رکھا۔ مال على قراء الكتب السماوية والقائمين على ما أودعته من الشرائع الإلهية فبكت الواقفين عند حروفها بغباوتهم۔ وہ کتب سماوی کے پڑھنے پر اور ان لوگوں کی طرف مائل ہوئے جو ایسی چیزوں پر قائم تھے جو شریعت الہیہ سے ودیعت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی سرزنش فرمائی کہ جو اپنے بے وقوفی کی وجہ سے ان کتب کے محض حروف سے واقف تھے۔ وشدد النکیر علی المحرفین،
لها الصارفين لألفاظها إلى غير ما قصد من وحيها اتباعا لشهواتهم ودعاهم إلى فهمها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتب کی تحریف کرنے والے لوگوں پر شدید نکیر فرمائی جو ان کے الفاظ کو ایسے معنی کی طرف پھیرتے تھے جو وحی سے غیر مقصود تھا، اور یہ تحریف وہ لوگ محض اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتے تھے۔ ودعاہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو الی فہمہا، ان کتابوں کی سمجھنے اور ان کتابوں سے واقف ہونے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ والتحقق بسر علمها حتى يكونوا على نور من ربهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی ان لوگوں کو تاکہ وہ لوگ ایسے نور ہدایت پر آ جائے جو ان کے رب کی طرف سے ہیں۔ یہاں پر دو الفاظ ہیں جی، خزا فبکت۔ خزا یہ بعض کتابوں میں تثنیہ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر یہ مفرد ہے۔ بہرحال یہ باب نصارہ سے استعمال ہوا ہے خزن یا خزون، دشمنی کرنے کے معنی میں آتے ہیں، تان کرنے کے معنی میں آتے ہیں۔ اور یہ دوسرا لفظ بکا، بکاکا، یہ باب نصارہ سے یہاں استعمال ہوا ہے بکن، مزاحمت کرنے کے معنی میں، اور اگر اس کو باب تفاعل سے لیا جائے تباکن تو پھر یہ ہجوم کرنے کے معنی میں آئے گا۔ جی بڑھتے ہیں اپنے آخری سلائیڈ کی طرف۔ وَلَفَتَ كُلَّ إِنسَانٍ إِلَى مَا أُودِعَ فِيهِ مِنَ الْمَوَاهِبِ الْإِلَٰهِيَّةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف دعوت دی اس چیز کی طرف متوجہ کیا جو الہی عطاؤں سے اس میں ودیعت کی گئی تھی۔ وَدَعَ النَّاسَ أَجْمَعِينَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا عَامَّةً وَسَادَاتٍ إِلَىٰ عِرْفَانِ أَنفُسِهِمْ، مردوں اور عورتوں، عام اور خاص تمام لوگوں کو اپنے آپ کو پہچاننے کی دعوت دی۔ وَأَنَّهُمْ مِن نَوْعٍ خَصَّهُ اللَّهُ بِالْعَقْلِ وَمَيَّزَهُ بِالْفِكْرِ وَشَرَّفَهُ بِهِمَا وَبِحُرِّيَّةِ الْإِرَادَةِ فِيمَا يُرْشِدُهُ إِلَيْهِ عَقْلُهُ وَفِكْرُهُ، اور اس کی طرف متوجہ کیا کہ ان کا تعلق ایک ایسی خاص نوع سے ہے جس کو اللہ رب العزت نے عقل دے کر فضیلت عطا فرمائی اور غور و فکر کی صفت دے کر دیگر تمام چیزوں سے یا مخلوقات سے اس کو ممتاز کر دیا ہے، اور اس نوع کو عقل اور فکر کے ذریعے اس چیز کی طرف جس کی طرف عقل اور فکر وہ رہنمائی کرتی ہے یا راستہ دکھاتی ہے، آزادی ارادہ کی ذریعے سے، اس کے ذریعے بھی اللہ نے ان کو شرف بخشا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَرَضَ عَلَيْهِمْ جَمِيعَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنَ الْأَكْوَانِ وَسَلَّطَهُمْ عَلَى فَهْمِهَا وَالْإِنْتِفَاعِ بِهَا بِدُونِ شَرْطٍ وَلَا قَيْدٍ إِلَّا الْإِعْتِدَالَ والوقوف عند حدود الشریعت العادلۃ والفضیلۃ الکاملہ، اور اس طرف متوجہ کیا کہ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں پر کہ کائنات میں سے جو کچھ بھی ان کے سامنے پیش کر دیا ہے ان کو اس کا پابند کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو عادلانہ شریعت اور کامل فضیلت کے حدود میں رہتے ہوئے اعتدال اور سکون کے ساتھ بغیر کسی شرط اور قید کے سمجھے اور ان سے فائدہ حاصل کرے۔ وَأَقْدَرَهُمْ بِذَلِكَ عَلَىٰ أَنْ يَصِلُوا إِلَىٰ مَعْرِفَةِ خَالِقِهِمْ بِعُقُولِهِمْ وَأَفْكَارِهِمْ بدون واسطة أحد، اور
ان کو اس پر قدرت دی کہ محض اپنے عقلوں اور فکروں کے ذریعے بغیر کسی واسطے کے اپنے خالق کی معرفت تک پہنچے۔ یہاں پر یہ ایک ہی لفظ ہے جی لفتا، مختلف ابواب سے یہ بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پر یہ باب ضربہ سے استعمال ہوا ہے۔ لفتن مصدر اس کا آتا ہے دائیں یا بائیں، کسی ایک جانب موڑنے کو کہا جاتا ہے۔ باب افتعال سے جب اس کو لیا جاتا ہے التفاتن، التفاتن مصدر اس کا آتا ہے چہرہ موڑنے کے معنی میں، اور باب تفعیل سے لینے کی صورت میں تلفیتن، یہ بھی موڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ جی تو عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو پھر اگلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔